تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 144 سے لے کے 144 سے 148 تک پڑھیں گے ہم. آیت نمبر 144. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is no more than a messenger. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک رسول ہے. رسول سے مطلب اوپر مت جاؤ. And indeed messengers have passed away before him. اور ان سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے وہ بھی گزر گئے. مطلب ان کے بھی مطلب جو ڈیتھ ہوتی ہے وفات وہ ہوئی ہے نا, تو اس کا مطلب کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, موت آنی ہی ہے. اینڈ if he dies or is killed, will you then turn back on your heels? تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے یا قتل ہو جاتا ہے ان کا, جو کہ ہو نہیں سکتا لیکن کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر قتل ہوتا تو کیا تم سب کے سب اپنی پیٹھ موڑ کے اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے, واپس چلے جاتے, یعنی دین اسلام کو چھوڑ دیتے. اینڈ ہی who, اور یہاں پر ابھی ہے کہ اینڈ ہی who turns back on his heels, اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے, not the least harm will he do to Allah. اللہ کا وہ کوئی نقصان یا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا وہ اللہ کو. اگر کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل مطلب پلٹ جائے, دین اسلام چھوڑ کے نکل جائے, تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. And Allah will reward the grateful. لیکن وہ جو شکر گزار بندے ہیں, جو اللہ کی اس تمام نعمتوں کے لیے قرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہدایت ملی, وہ سب کے لیے جو شکر گزار ہے, اللہ ان کو اجر دے گا, جزا. آیت نمبر 145. And no person can ever die except by Allah's leave and at an appointed term. اور کوئی بھی شخص اس کی موت ہو نہیں سکتی, وہ مر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کی یعنی اجازت, اللہ کی اذن کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا, اور وہ بھی اس کا ٹائم, اس کا وقت مقرر ہے, نہ اس سے 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد میں. اینڈ whoever desires ریوارڈ ان دا ورلڈ, تو جو کوئی بھی اجر چاہتا ہے اس دنیا کے اندر, وی شال گیو ہم آف اٹ, ہم دے دیں گے اس میں سے اس کو. اینڈ ہو ایور ڈیزائر دا ریوارڈ ان دا ہیئر آفٹر, لیکن جو آخرت کا خواہش مند ہے کہ اس کو وہاں جزا ملے, وی شال گیو ہم دیر آف, تو وہاں ہم اسے دیں گے. اینڈ وی شال ریوارڈ دا گریٹفل, اور جو بھی شاکرین لوگ ہیں, شکر کرنے والے, ان کو ہم جزا دیں گے جلد ہی. آیت نمبر 146. And many a prophet fought, and along with him many ربیون. پہلے بھی یعنی بہت سارے نبی اور رسول جو ہے انہوں نے قتال کیا, جنگ کی, اور ان کے ساتھ ان کے بھی صحابی یا جو اللہ والے لوگ تھے ربیون, وہ سب نے بھی ان کے ساتھ مل کر جنگ کیا ہے. But they never lost heart for that which befall them in Allah's way. تو اللہ کی راہ میں جو بھی ان پر مطلب آئی ہے مصیبت, بپتا یا جو بھی تکلیفیں, تو انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری. nor did they weaken, اور نہ ہی وہ کمزور پڑے, nor degrade themselves, اور نہ ہی اپنے آپ کو ہیومیلیٹ کیا کہ اب بے عزتی. اینڈ اللہ loves the patient, اور اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے.
آیت نمبر 147 اینڈ دے سیڈ نتھنگ بٹ، لیکن ان کا وہ جو تھے وہ کیا کہتے تھے، وہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ جو دعا ہے our Lord forgive us our sins and our transgressions, establish our feet firmly and give us victory over the disbelieving folk. کہ اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ وہ لوگ، وہ صابرین لوگ کیا کہتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم آمین. کہ اے ہمارے رب معاف کر دے ہمارے مطلب جو بھی غلطی گناہ اور جو بھی ہم نے اسراف کیا ہو کبھی، تو اس سب کے لیے ہم کو معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جما دے، اور ہمیں فتح دے کافر جو قوم ہے اس کے اوپر. آمین. آیت نمبر 148. So Allah gave them the reward of this world. اللہ نے ان کو اس دنیا کا بھی جو جزا ہے وہ دیا، ثواب، and the excellent reward of the hereafter. اور آخرت کا جو بہت ہی ایکسیلنٹ یعنی بہت ہی مطلب بہت زبردست ہے، جو وہ حسن ثواب، وہ ثواب جو ہے وہ آخرت کا ہے، اور وہ بھی اللہ ان کو دے گا. اینڈ اللہ loves the good doers. اور اللہ محسنین بندوں سے محبت کرتا ہے. The rumor that the prophet was killed at Uhud. یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ احد میں کہ یعنی وہ قتل ہو گئے. When Muslims suffered defeat in battle at Uhud and some of them were killed, Shaitan shouted, Muhammad has been killed. استغفراللہ. تو مسلم جو ہے جب ان کو یہ ہار جب ملی یعنی وہاں پر جنگ احد میں، اور اس میں جو لوگ بھی مارے گئے، اس وقت شیطان نے چلا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی مارے گئے. نعوذ باللہ. ابن قامیہ went back to the idolaters and claimed, I have killed Muhammad. ابن قامیہ جو مطلب مشرکین لوگوں کے پاس جا کے اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مارا ہے. Some Muslims believed this rumor. کچھ مسلمان تھے جنہوں نے سوچا یہ سچی خبر ہے. And thought that the messenger of Allah had been killed. اور ان کو لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مارے گئے. Claiming that this could happen, for Allah narrated that this occurred to many prophets before. تو یہ چیز ہو بھی سکتی تھی لیکن ہوئی نہیں. تو اللہ جو ہے اس نے اپنی آیت میں یہ بتایا کہ پہلے جو نبی رسول تھے تو وہ بھی مطلب ان کو بھی موت تو ان کو بھی آئی نا، ان کی بھی وفات ہوئی نا، تو گزر کے وہ بھی گئے ہیں. Therefore the Muslims' resolve was weakened and they did not actively participate in battle. اور مسلمان جو تھے ان کا جو عزم تھا، جو ان کے اندر فرمنس تھی، وہ کمزور پڑ گئی. اور پھر انہوں نے جیسے بڑے جوش خروش کے ساتھ جنگ میں حصہ لینا چاہیے وہ نہیں لیے. This is why Allah sent down to his messenger his statement. اور اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کو یہ آیت اتاری. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد is no more than a messenger صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رسول ہیں، رسول سے زیادہ نہیں. And indeed messengers have passed away before him. اور یقیناً ان سے پہلے بھی کئی رسول جو ہے وہ گزر چکے ہیں. He is to deliver Allah's message. اللہ کا پیغام جو ہے
وہ پہنچانا ان کا کام ہے, اینڈ مے بی کلڈ ان دا پروسیس. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرتے ہوئے وہ قتل بھی ہو سکتے تھے, جسٹ ایز واٹ ہیپن ٹو مینی پروفیٹس بیفور, جیسے کہ پہلے رسولوں کے ساتھ جو بھی ہوا ہے, نبیوں کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ. ابن ابی ناجح said that his father said کہ ان کے ابن ابی ناجح جو ہے ان کے جو والد ہیں انہوں نے کہا, a man from the Muhajirin passed by an Ansari man who was bleeding during Uhud and said to him, "O fellow, did you know that Muhammad was killed?" تو ایک شخص جو مہاجرین میں سے, جو ہجرت کر کے گئے ان میں سے, وہ ایک انصاری کے پاس سے گزرے اور انہوں نے کہا, اور وہ جو مہاجرین جو ہے انہوں نے کہا جو انصاری شخص ہے اس کو, کہ جو مطلب ان کو خون نکل رہا تھا جنگ احد کے وقت میں, اینڈ سیڈ ٹو ہم, اور انہوں نے کہا کہ مطلب اے یعنی میرے ساتھی, کیا تم ڈیڈ یو نو, تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مارے گئے ہیں. دا انصاری مین سیڈ, تو جو انصاری جو بندے تھے انہوں نے کہا, ایون اف محمد واز کلڈ ہی ہیز انڈیڈ کنویڈ دا میسج, اگر سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مارے گئے ہیں تو بھی انہوں نے وہ پیغام تو پہنچا دیا ہے نا. Therefore defend your religion, تو جاؤ اپنے دین جو ہے اس کی حفاظت کرو. دا آیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, تو یہ آیت جو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is no more than a messenger, وہ ایک رسول سے زیادہ نہیں ہے. and indeed many messengers have passed away before him, اور ان سے پہلے بھی کئی نبی رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی, was revealed. This story was collected by Al-Hafiz Abu Bakr al-Bayhaqi in Dalail al-Nubuwah. یہ سٹوری جو ہے اس میں کلیکٹ کی گئی ہے, دلائل النبوہ. اللہ said next, پھر اللہ نے کہا, while chastising those who became weak, تو جو لوگ کمزور پڑ گئے تھے جنگ احد میں, تو ان کو اللہ پاک تھوڑا تنبیہ دے رہا ہے, ڈانٹ. افائم ماتا او قتلا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم, if he dies, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر وہ گزر جاتے ہیں یا وہ قتل ہو جاتے ہیں, if he dies or he is killed or is killed, will you then turn back on your heels? تو اگر وہ مارے گے تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے, چلے جاؤ گے, become disbelievers, اور تم کافر بن جاؤ گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. And he who turns back on his heels, جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا, not the least harm will he do to Allah. وہ کوئی مطلب لیسٹ یعنی کہ بالکل معمولی سا بھی کوئی ہارم اللہ کو نہیں, ایزا نہیں پہنچا سکتا. And Allah will give reward to those who are grateful, اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو جزا دے گا. Those who obeyed Allah, وہ لوگ جن کو اللہ نے شاکرین کہا ہے, وہ کون ہے؟ وہ بندے ہیں جو اللہ کی فرما برداری کر رہے تھے. Those who obeyed Allah, defended his religion, اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے تھے, and followed his messenger whether he was alive or dead, اور اپنے رسول کی اتباع کر رہے تھے خواہ وہ زندہ ہوں یا وہ مطلب گزر گئے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے شاکرین کا ٹائٹل دیا. دا صحیح اور مسند اینڈ سنن collections gathered various chains of narration stating that Abu Bakr recited this ayah when the messenger of Allah died,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سچ مچ ان کی وفات ہوئی تو یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی، اور اس کی کافی مطلب سب میں یہ مطلب نریشن جو ہے یہ صحیح میں بھی ہے، مسند میں بھی ہے اور سنن میں بھی ہے. البخاری ریکارڈڈ دیٹ عائشہ رضی اللہ عنہ سیڈ، کہ البخاری میں یہ درج ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بکر came riding his horse from his dwelling in as-Sunn، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنے گھوڑے پہ سوار آ رہے تھے جہاں ان کا گھر تھا، وہاں سے جو as-Sunn میں تھا. He dismounted, entered the masjid and did not speak to anyone until he came to her in her room. تو وہ گھوڑے سے اپنے اترے، مسجد میں داخل ہوئے، کسی سے کوئی بات نہیں کی جب تک کہ وہ اپنی بیٹی کے حجرے میں پہنچ نہیں گئے. And went directly to the Prophet، اور وہاں وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. Who was covered with a marked blanket، ان کو ایک مطلب نشان زد بلینکٹ یعنی کمبل سے اڑایا گیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ uncovered his face، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے چہرے پر سے وہ مطلب بلینکٹ ہٹایا. knelt down and kissed him، اور مطلب نیچے گھٹنے ٹیک کے اور نیچے جھک کر انہوں نے ان کا ماتھا چوما. then started weeping، اور پھر رونے لگے. and proclaimed، اور انہوں نے کہا، my father and my mother be sacrificed for you، کہ میرے والد اور میری ماں آپ پہ سے قربان ہو جائیں. اللہ will not combine two deaths on you، اللہ آپ پہ دو موتیں نہیں لائے گا کبھی بھی. you have died the death which was written for you، اور یہ ایک ہی موت ہے یعنی جو آپ کو فیس کرنی ہے. تو ابھی یہ ایک ہی موت جو آپ کو ملی ہے جو آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی، یعنی اب دوبارہ آپ کے لیے کوئی موت نہیں ہے. ابن عباس نریٹڈ دیٹ رضی اللہ عنہ، ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ then came out، اور پھر وہ باہر آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ while عمر was addressing the people، اور حضرت عمر جو ہے وہ لوگوں سے مخاطب تھے. and Abu Bakr told him to sit down but Umar refused، تو انہوں نے کہا حضرت عمر سے کہ بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کیا حضرت عمر نے. and the people attended to Abu Bakr and left Umar، تو لوگ جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عمر کو انہوں نے چھوڑ دیا رضی اللہ عنہ. لوگ ادھر جمع ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ said to proceed، whoever among you worshipped Muhammad then Muhammad is dead، but whoever worshipped Allah is alive and will never die. تو انہوں نے یہ چیز کا اعلان کیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بندگی کر رہے تھے تو وہ جان لیں کہ وہ اب گزر چکے ہیں، لیکن جو بھی اللہ کی بندگی کر رہے تھے تو یہ جان لو کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور وہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. ایکچولی انہوں نے یہ بات صرف حضرت عمر کو ہوش میں لانے کے لیے انہوں نے بولے، تاکہ جو مطلب ایک دم ٹوٹ گئے نا وہ، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی، تو تم کس کی بندگی کر رہے ہو وہ سوچو. وما اللہ said وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عاقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is no more than a messenger, and indeed many messengers have passed away before him. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی جو رسول تھے وہ وفات پائے، وہ بھی گزر گئے. If he dies or is killed
will you then turn back on your heels؟ تو اگر ان کو موت آتی ہے یا وہ گزر جاتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ And he who turns back on his heels, not the least harm will he do to Allah۔ اور جو کوئی بھی اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے وہ اللہ کا ذرا سا بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ And Allah will reward the grateful، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو اجر دے گا۔ The narrator added، اور پھر جو بھی اس کا نریشن کر رہے تھے انہوں نے اندر ایڈ کیا، by Allah it was as if the people never knew that Allah had revealed this verse before until Abu Bakr recited it, and then whoever heard it started reciting it۔ تو اللہ کی قسم اس سے پہلے لوگوں کو ایسا لگا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے یہ آیت پہلے ہی نازل کیا تھا، اور پھر یہ آیت وہ ہے جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری مطلب اس کو ریسائٹ کی، تلاوت کی، اور پھر جس نے سنا اس نے بھی اسی آیت کو تلاوت کیا۔ Sa'id bin al-Musayyab said that Umar radiyallahu anhu said, by Allah, when I heard Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu recite this ayah, my feet could not hold me and I fell to the ground۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سنا اس آیت کی تلاوت تو میرے قدم جو ہے وہ مجھے مطلب اٹھا نہیں سکے، مجھے برداشت نہیں کر سکے، یعنی ان کے پیروں کے اندر جیسے بولتے ہیں نا زمین نکل جاتی ہے نا جیسے، تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے کہا کہ میں گر گیا زمین پر۔ اللہ said وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، and no person can ever die except by Allah's leave and at an appointed term۔ کوئی بھی بندہ اس کو موت نہیں آ سکتی لیکن سوائے اس کے کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے، برابر تبھی ہی موت آئے گی۔ میننگ نو ون ڈائز ایکسپٹ بائی Allah's decision، یعنی اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں ہے کوئی نہیں مرتا۔ آفٹر ہی ہیز فنشڈ the term that Allah has destined for him، اور وہ اللہ نے جو اس کے لیے مقدر کر دیا تھا کہ جتنا وقت بھی جو بھی اس کا وقت ہے وہ مقرر وقت تک وہ بندہ جو ہے رہے گا، اور وہ وقت جب اس کا ختم ہو گیا تو تبھی ہی اس کے لیے موت ہے۔ This is why Allah said، اسی لیے اللہ نے کہا کتاب مؤجلہ at an appointed term، یعنی اس کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، which is similar to his statement۔ اور اس کا یعنی کہ قرآن کی ایک اور آیت ہے جس سے یہ ملتا جلتا ہے، سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 11، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِن عُمُورِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، and no aged man is granted a length of life, nor is a part cut off from his life, but it is in a book۔ کوئی بھی بندہ جو عمر والا ہے، جس کو جتنی بھی لمبی عمر دی گئی ہے، اور نہ ہی کہ وہ جس کے اندر سے کہ اس میں سے کوئی حصہ اندر سے کٹ کر دیا گیا ہو اس کی زندگی کا، اس کی لائف کا، مگر وہ سب کچھ اس کتاب میں درج ہے، لمبی عمر بھی اور جو بھی ہے، مگر اس میں سے کوئی بھی حصہ کٹ نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ جو بھی کتاب میں درج ہے وہی ہوگا۔ پھر اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے جو سورہ نمبر 6 سورہ الانعام آیت نمبر 2، هو الذی خلقکم من طین
ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. He it is who has created you from clay. وہی ہے اللہ یعنی جس نے تم کو مٹی سے بنایا. And then has decreed a stated term for you to die. اور پھر تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا, اس کا فیصلہ کیا کہ وہ موت کا وقت ہے تمہارا. And there is with him another determined term for you to be resurrected. پھر اس کا ایک اور معین وقت ہے جس میں کہ وہ تم کو دوبارہ اٹھائے گا. دس آیا جو سورہ آل عمران کی 145 نمبر کی جو آیت ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, دس آیا encourages cowards to participate in battle. جو بزدل لوگ ہیں ان کے لیے اس آیت کے اندر ہمت دلانے والی, ہمت افزائی کرنے والی بات ہے آیت نمبر 145 میں, تاکہ وہ جنگ میں باقاعدگی سے حصہ لیں. For doing so or avoiding battle neither decreases nor increases the lifetime. تو اگر تم ایسا کرتے ہو اور یا پھر تم اس جنگ سے مطلب اس کو اوائڈ کرتے ہو, تو تمہارا اس جنگ میں جانا اور اس جنگ کو اوائڈ کرنا, نہیں جانا, اس سے نہ تو تمہاری جو عمر ہے, جو زندگی ہے, نہ تو وہ گھٹے گی اور نہ ہی بڑھے گی. جو اس کا وقت مقرر ہے وہی رہے گا. تمہارے جنگ پہ جانے اور نہیں جانے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا. ابن ابی حاتم narrated that Habib bin Suhban said that a Muslim man, Hujr bin Adi, said in a battle کہ ایک مسلمان شخص حجر بن عدی انہوں نے کہا جنگ میں, what prevents you from crossing this river. یہ ریور کون سی ہے؟ دا ایوفریٹ, یعنی یوفریٹس اور افرات جس کو کہتے ہیں, وہ ریور کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر اس مسلمان شخص نے جب کہا کہ تمہیں یہ ندی کو کراس کرنے میں, پار کرنے میں کس چیز نے روکا ہے, ٹو دا اینیمی, یعنی دشمن کی طرف جانا ہے نا, تو دشمن کی طرف جانے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, and no person can ever die except by Allah's leave. اور کوئی بھی شخص مر نہیں سکتا لیکن یہ کہ اللہ کی اجازت سے, and at an appointed term, اور وہ بھی وقت مقرر جو ہے وہی اسی وقت. He then crossed the river riding his horse. پھر انہوں نے اپنا گھوڑا جو ہے دوڑاتے ہوئے اس ندی کو کراس کیا. And when he did, the Muslims followed him. تو جب انہوں نے کیا تو باقی مسلمان جو تھے پیچھے انہوں نے بھی کیا. When the enemy saw them, تو جب دشمن نے ان کو دیکھا, they started shouting, تو انہوں نے چلانا شروع کر دیا. دیوان دیوان, یعنی پرشین لینگویج میں دیوانے بولتے ہیں نا, دیوانے کریزی, وہ لوگ وہ بولنے لگے. And they ran away, اور یہ بولتے بولتے وہ بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ said next, پھر اللہ نے کہا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا. And whoever desires a reward in the world, تو جو کوئی بھی آرزو رکھتا ہے کہ اس کو دنیا میں اس کو ثواب مل جائے, we shall give him of it, اس میں سے ہم اس کو دے دیں گے. And whoever desires a reward in the hereafter, we shall give him thereof. اور جو کوئی یہ آرزو رکھتا ہے کہ اس کو اس کا اجر جو ہے ثواب آخرت میں ملے, تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دیں گے. Therefore the ayah proclaims, whoever works for the sake of this life will only earn what Allah decides he will earn. تو جو کوئی بھی اس دنیا کی زندگی کی خاطر جو بھی کام کر رہے ہیں تو ان کو ان کی کمائی وہی ملے گی جو اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے, جو اللہ کی طے شدہ مطلب کمائی دینی ہے ان کو, وہی کمائی ان کو ملے گی. وہ کچھ بہت زیادہ نہیں مل جائے گی یا کم نہیں ملے گی, جو اللہ نے طے کیا وہی ملے گی. However, he will not have a share in the hereafter.
لیکن کیونکہ اس کو دنیا میں ہی چاہیے تھا اجر و ثواب، تو اسی لیے اب اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. whoever works for the sake of the hereafter، لیکن وہ لوگ جو آخرت کی خاطر تمام جو بھی کام کرتے ہیں، اللہ will give him a share in the hereafter، اللہ ان کو ان کا حصہ آخرت میں ضرور دے گا، along with what he decides for him in this life، اور جو بھی اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے اس دنیا کی زندگی میں دینے کا وہ بھی دے گا. In similar statements اللہ said. اور پھر سورہ نمبر 42 جو ہے سورہ شورا، اس کی آیت نمبر 20، وہ اس سے ملتا جلتا مطلب آیت ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. Whosoever desires by his deeds the reward of the hereafter، تو جو کوئی بھی چاہتا ہے اپنے اعمال کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب آخرت میں، we give him increase in his reward، تو ہم اس کو بڑھا کر اس کا اجر و ثواب دیں گے. And whosoever desires the reward of this world by his deeds we give him thereof what is decreed for him، اور جو کوئی بھی آرزو رکھتا ہے کہ اس کو اس دنیا کی زندگی میں اجر و ثواب مل جائے اس کے اعمالوں کا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس کو مل جائے گا دنیا میں. اینڈ ہی ہیز نو پورشن ان دا ہیئر، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. پھر ایک اور ہے سورہ نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلہا مدموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Whoever desires the quick passing, transitory enjoyment of this world، تو جو بھی چاہتا ہے کہ یہ جو جلدی سے گزر جانے والی زندگی ہے یہ دنیا، اس کا انجوائمنٹ، اس کے اندر اس کو چاہیے کہ اس کو خوشیاں ملے اور سب، we readily grant him، ہم اس کو دے دیں گے، what we will for whom we like، لیکن وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ اپنی مرضی سے دے گا اور جو وہ چاہے گا، اللہ جو چاہے گا، یہ نہیں کہ بندے نے جو چاہا وہ اسے مل جائے. Then afterwards we have appointed for him hell، اور اس کے بعد ہم نے اس کے لیے مقرر کی ہے جہنم. He will burn therein disgraced and despised، اور وہ جلے گا پھر اس آگ میں بہت ہی ذلیل، بے عزت ہو کر اور محرومیت کے ساتھ. And whoever desires the hereafter and strives for it، اور جو کوئی بھی آخرت کا خواہش مند ہے اور وہ اسی کے لیے جد و جہد کرتا ہے تمام، with the necessary effort due for it، جو کہ مطلب جتنی کوشش اس کے لیے کرنا لازم ہے وہ کرتا ہے، while he is a believer، اور وہ مومن بھی ہے. Then such are the ones whose striving shall be appreciated، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جد و جہد کو بہت سراہا جائے گا، کیونکہ یہاں پر آیا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یعنی اللہ مشکور ہوگا ان کی اس جد و جہد، ان کی سعی سے. تو وہ شکر گزار کی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم وہ چیز نہیں بول سکتے، اس لیے کہ شکر گزار کیسے، مگر یہ کہ اس کو اپریشیٹ کرے گا اللہ. ان دس آیا جو کہ سورہ آل عمران کی 145 سے 145 نمبر کی جو آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں،
Allah said, وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ and we shall reward the grateful. اور ہم جو بھی شکر گزار لوگ ہیں ان کو اجر و ثواب دیں گے. میننگ اس کا مطلب ہے we shall award them with our favor and mercy in this life and the hereafter. یعنی ہم ان کو جزا دیں گے ہماری نعمتیں ہماری رحمتوں کا اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی according to the degree of their appreciation of Allah and their good deeds. اور وہ اس کے مطابق ہوگا کہ ان کا اپریسیشن یا ان کی شکر گزاری اللہ کے لیے کس حد تک تھی اور ان کے نیک اعمال کس حد تک تھے اس کے مطابق. اللہ then comforts the believers because of what they suffered in Uhud. پھر اللہ اپنے مومن بندے جو ہے ان کو مطلب سکون جو اطمینان دلا رہا ہے کیونکہ انہوں نے جنگ احد میں جو سہا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ and many a prophet fought and along with him many رِبِّيُّونَ. اور پہلے بھی بہت سارے نبی رسول جو تھے انہوں نے جنگ کی ہے اور ان کے ساتھ ان کے صحابی اور ان کے جو بھی ساتھی جو اللہ والے لوگ وہ سب بھی تھے. It was said that اور یہ کہا گیا کہ this ayah means that many prophets and their companions were killed in earlier times, as is the view chosen by Ibn Jarir. ابن جریر جو ہے انہوں نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی کافی نبی اور رسول جو تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ وہاں مطلب قتل ہوئے ہیں پہلے کے دور میں. It was also said that اور یہ بھی کہا گیا کہ the ayah means that many prophets witnessed their companions' death before their eyes. اور یہ کہ کتنے ہی نبیوں نے رسولوں نے اپنے ساتھیوں کی موت جو ہے اس کو دیکھا ہے یعنی کہ اس کی گواہی انہوں نے دی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے وہ اپنی آنکھوں سے. However, Ibn Ishaq mentioned another explanation in his سیرہ. تو ان کی سیرت کے اندر ابن اشاق جو ہے انہوں نے ایک اور اندر مطلب انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب ایکسپلینیشن saying that this ayah means کہ اس آیا کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے many a prophet was killed بہت سارے نبی جو ہے وہ مارے گئے and he had many companions whose resolve did not weaken after their prophet died. لیکن وہ جو ان کے ساتھی تھے اصحاب جو صحابی ان کا جو مطلب جو عزم یا ان کی جو ثابت قدمی جو تھی وہ کمزور نہیں پڑی کہ ان کے نبی ان کے جو بھی ان کے سامنے اگر وہ وفات پا گئے and they did not become feeble in the face of the enemy اور دشمن کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑے. What they suffered in jihad in Allah's cause and for the sake of their religion did not make them lose heart. اور جو کچھ بھی ان کو سہنا پڑا جہاد میں اللہ کی راہ میں اور جو کچھ بھی ان کے دین کی خاطر ان کو سہنا پڑا اس سے وہ بددل نہیں ہوئے وہ لوز ہارٹ نہیں کیے انہوں نے بددل نہیں ہوئے. دس از پیشنس اس کو کہا گیا صبر. واللہ یحب الصابرین اینڈ اللہ لوز دا پیشنٹ اور اللہ جو ہے وہ اپنے صابرین بندے جو ہیں ان سے محبت کرتا ہے. السہیلی agreed with this explanation and defended it vigorously. اور یہ السہیلی جو ہے یہ اس بیان کے اوپر بالکل مطلب راضی ہیں اور وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ یہی صحیح ہے. This view is supported by Allah saying مَاهُ رِبِّيُّونَ. تو جو ان کا نظریہ ہے وہ اس کو اور بھی سپورٹ ملتا ہے جب جو اللہ نے اپنی آیت میں کہا کہ مَاهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ and along with him many رِبِّيُّون. اور ان کے مطلب جو بھی نبی تھے ان کے ساتھ جو تھے ربیون تو وہ بھی بہت سارے جو کہ قتل ہوئے. In his book about the battles, Al-Amawi mentioned only this explanation for the ayah. اور
الاموی جو ہے انہوں نے یہ جو صرف اسی جو بیان یا ابھی جو تھا اسی کو انہوں نے اپنی بک آف بیٹل جو ہے اس میں انہوں نے اسی ایکسپلینیشن کو درج کیا. سفیان الثوری reported that ابن مسعود رضی اللہ عنہ said that ربیون کثیر کا مطلب ہے many ربیون means thousands, ہزاروں. پھر اس کے لیے ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، الحسن، قتادہ، سدی، الرابی اینڈ عطا الخراسانی said that ان سب نے کہا the word ربیون means large bands، بہت سارے یعنی کہ جتھا، مطلب ایک گروپ بڑا. عبد الرزاق narrated that معمر said that الحسن said that کہ الحسن جو ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ربیون کثیر کا مطلب ہے many ربیون means many scholars اور بہت سارے علماء بھی. He also said that it means patient and pious scholars. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ صابرین بھی تھے اور نیکوکاروں میں سے تھے وہ علماء. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعوفوا وما استکانوا but they never lost heart for that which befell them in Allah's way. انہوں نے یعنی بد دل نہیں ہو گئے تھے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں ان کے اوپر جو تکلیف اور مصیبتیں آئیں. nor did they weaken nor degrade themselves، نہ انہوں نے خود کو یعنی کمزوری کا کچھ مطلب جو مظاہرہ نہیں کیا اور نہ ہی اپنے آپ کو مطلب ڈاؤن کیا، ذلیل کیا، وہ بھی نہیں کیا انہوں نے. قتادہ اینڈ الرابی بن انس said that وما ضعوفوا nor did they weaken، وہ ضعیف میں نے کہ ویکن یعنی کمزور نہیں پڑے. means after their prophet was killed، کہ جب ان کے نبی جو ہے وہ مارے گئے اس کے بعد وہ کمزور نہیں پڑے. وما استکانوا nor degrade themselves، اور نہ ہی اپنے آپ کو انہوں نے ہیوملیٹ کیا by reverting from the true guidance، یعنی جو حق ہے، جو ہدایت جو ہے اس پر سے نکل کے، اور جو دین کے اوپر وہ تھے اس میں سے وہ نکل نہیں گئے، وہی ہے بے عزتی والی بات. rather they fought on the path that Allah's prophet fought، کہ اللہ کے جو بھی نبی تھے، رسول تھے، وہ جو بھی مطلب جنگ کر رہے تھے جس راہ پہ بھی، انہوں نے بھی اسی راہ پہ جنگ کی until they met اللہ، جب تک کہ وہ اللہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو گئی، یعنی وہ شہید نہیں ہو گئے. ابن عباس said that وَمَسْتَقَانُوا، اس کا مطلب ہے nor degrade themselves، کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو بے عزت نہیں کیا، nor became humiliated، اور نہ ہی بے عزت ہوئے وہ. while السدی and ابن زید said that it means، کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ they did not give in to the enemy، کہ وہ دشمن کے سامنے ہار نہیں مانے. واللہ یحب الصابرین، and Allah loves the patient، اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. and they said nothing but، انہوں نے نہیں کہا کچھ بھی مگر صرف یہی، our Lord forgive us our sins، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، اینڈ our transgressions، اور ہمارے جو بھی حد سے کچھ اسراف ہم نے کیا ہے اس کے لیے معاف کر دے. establish our feet firmly، ہمارے قدموں کو جما دے، and give us victory، اور ہم کو فتح دے over the disbelieving folk، جو کافر لوگ ہیں ان کے مقابلے میں، قوم کے. and this was the statement that they kept repeating، اور یہ وہ دعا جو ہے اس کو وہ بار 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 دہراتے تھے. therefore فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، so Allah gave them the reward of this world، اللہ نے ان کو اس دنیا کا جو مطلب ثواب ہے وہ بھی دیا، وکٹری یعنی جیت، ٹرائمپ، فتح اینڈ دا گڈ اینڈ، اور اچھا یعنی کہ انجام یہ دنیا کا ہے. وحسن ثواب الآخرہ، اور جو حسن آگی بات یعنی کہ بہت ہی خوبصورت آخرت کا ثواب، اینڈ دا ایکسیلنٹ ریوارڈ آف دا ہیئر آفٹر added to the gains in this life، کیونکہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے اس میں آخرت کا جو
ریوارڈ ہے، جو اجر ثواب ہے، وہ اب اس کے اندر اور اضافہ کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین اینڈ اللہ لوز دا گڈ ڈوئرس. اور اللہ جو ہے وہ محسنین سے محبت کرتا ہے، احسان کے درجے پہ جو پہنچ جائے ان سے اللہ محبت کرتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.